السلام علیکم۔ آج کی بات میں آج آپ سے قدیم روایتی تہواروں اور ان کی اہمیت پر بات کروں گی۔ دنیا کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے دنیا بھر میں مختلف قوموں اور ملکوں میں صدیوں سے سینہ بسینہ روایتی تہواروں کا رواج عام رہا ہے، جو آج بھی جاری ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے اب ان میں کمیاں آ گئی ہیں اور انہیں ایک لمبے عرصے تک نہیں منایا جاتا۔ تہواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سٹریس ریلیورز ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں سے ملتے ہیں اور سب لوگ مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کسی معاشرے کے لیے بہت صحت مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل کو اپنے بزرگوں کے صدیوں پرانے ادوار کی حکمت عملی، روحانی رویے، اعتقادات اور تاریخی حقائق کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تہواروں کی ایک اور بھی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ کسی ملک و معاشرے میں معیشت کو فروغ دینے میں اہم کردار رکھتے ہیں۔ تہواروں کے دوران ہر قسم کے کاریگر، ہنرمند اور فنکاروں کو نمائشوں اور دعوتوں کے دوران اپنے ہنر کے اظہار کرنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ مشہور تہواروں پر ملک میں سیاحوں کی آمد سے ملک زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تہواروں کے ساتھ ملک کی ایک بڑی انڈسٹری جڑی ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بسنت کے روز لوگ آسمان کو زمین کے رنگ برنگی خوبصورت بسنت کے روز لوگ آسمان کو زمین کے رنگوں میں رنگ برنگی پتنگوں سے رنگ دیتے ہیں۔ یہ پتنگیں یہاں کے پتنگ ساز بناتے ہیں، جن کا یہ کاروبار بھی اپنے آباء و اجداد سے چلا آتا ہے۔ آج کل بہار کا موسم ہے۔ میں پاکستان کے علاقے پنجاب میں رہتی ہوں۔ یہ علاقہ زرعی اعتبار سے بہت زرخیز ہے۔ بہار میں یہ خوراک، پھول و پھل کے رنگوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن ہند و پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں منائے جانے والے سب سے بڑے تہوار بسنت بہار کا یہاں پر کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ آئی بسنت بہار، آئی بسنت بہار، لائی گلوں پہ نکھار کر کے 16 سنگھار، آئی بسنت افسوس اس بات کا ہے جس بے دردی سے یہاں کی حکومت نے اس میلے کو پاکستانی پنجاب سے ختم کیا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت کا اس تہوار پر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ تہوار ہندوانہ ہے اور دوسرا اس تہوار میں دھاتی ڈور کے استعمال سے آتے جاتے لوگوں کے گلے کٹ جانے سے یہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی بہت سنجیدہ اور توجہ طلب ہے، لیکن اس پر سمجھ میں یہ آتا ہے اگر
اگر ایک عمل جس میں ملک کے لیے بے بہا فائدے موجود ہوں، کیا ایسے خطرناک عمل کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ سرسوں کھلی ہے ایسے پیلے رنگوں میں جیسے چھایا ہو ایک خمار، آئی بسنت بہار، دنیا بھر میں ایسے بڑے تہواروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمرجنسی کی صورت میں تحفظات فراہم کیے جائیں۔ رہا اس تہوار کا ہندوانہ ہونا، تو اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ پتنگ بازی کی ابتدا 3000 سال قبل چین کے شہر ویانگ شینگ سے ہوئی۔ اس زمانے میں یہاں پر سلک کے کپڑے سے بانسوں کے فریم میں ڈال کر پتنگیں بنا کر اڑائی جاتی تھیں۔ یہ رواج یہاں آج بھی برقرار ہے اور بسنت کے تہوار کی طرح بہار کے موسم میں یہاں پتنگ بازی کا جشن منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کلچر کسی معاشرے میں ایک خضرو پودے کی طرح سے پھوٹتا ہے۔ اس پر جتنے بھی وار کیے جائیں، یہ بار بار سر اٹھاتا رہتا ہے، کیونکہ کوئی معاشرہ صحت مند تفریح کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی اہم تفریح کو معاشرے سے نکال دیا جائے تو اس کی جگہ پر کوئی اور تفریح لے لیتی ہے، یعنی اس خلا کو کوئی اور تفریح پورا کر دیتی ہے۔ بسنت بہار کے خلا کو پورا کرنے کے لیے روم اور پیرس میں پرورش پانے والے ایک خوبصورت تہوار ویلنٹائن نے لے لی۔ اس میں نہ تو ویلنٹائن کا قصور ہے اور نہ ہی ہمارے نوجوانوں کا۔ یہ معاملہ تو معاشرے میں مزید خوشی کے رنگ بھرنے کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بہت سے کھیل اور ایسی روایات موجود ہیں جیسے کرکٹ، ہاکی، ٹیبل ٹینس، سنوکرز، لیکن آج تک کسی نے اس کو غیر ملکی کہہ کر ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی روایات آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں، جیسے ان کی شادی بیاہ کی رسومات سے لے کر دلہن کی سجاوٹ کا لباس، کھانوں کا طریقہ، ذائقہ، زبان، یہ تمام چیزیں، کیا یہ تمام چیزیں ہمیں ختم کر دینی چاہیے؟ ذرا سوچئے، بسنت کا تہوار، ذرا سوچئے، بسنت کا تہوار جو کئی صدیوں سے اس سرزمین پر رائج ہے اور اس کے اثرات ہمیں اپنے معاشرے میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے قصے کہانیاں ہمیں اپنے ادب، شاعری اور منییچرز میں بھی ملتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے، ایسے تہوار ہر لحاظ سے ایک ملک اور قوم کے لیے مثبت یعنی پازیٹیو ہوتے ہیں۔ انہیں یوں ختم کر دینا ملک و معاشرے کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ایران میں جشن نوروز ایران کا سب سے بڑا تہوار کہلاتا ہے، لیکن یہ تہوار 6000 قبل قدیم ایرانیوں کا تہوار ہے اور اس کا تعلق مذہب سے بالکل نہیں ہے، لیکن اسلامی ایران میں ہر مذہب و نسل کا ایرانی اس تہوار کو بہت خوشی اور احترام سے مناتا ہے۔ قدرت کی کاریگری کا صرف ایک ہی مذہب ہوتا ہے اور وہ ہے انسانیت، جسے سب لوگ خوشی اور احترام سے مل کر اگر اس کا اظہار کریں تو اس سے
खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। किसी पुराने शायर ने बसंत बहार पर बहुत खूबसूरत शेर कहे थे, जिनका ताल्लुक़ हमारी आज की सोच से बनता है। मुलाज़ा कीजिए। फूटी है क्या बसंत तमाशा तो देखिए, क्या ए बाग़बान बहार की तुमको खबर भी है, क्या बाग़बान बहार की तुमको खबर भी है, उनको मगर बहार की अब तक खबर नहीं। मेला बसंत मनाए, मिलकर गुटियां उड़ाए, पेश मजे के लगाए, वो कदा करे बर्बाद, आई बसंत बहार। इस सिलसिले में मैंने एक नज़्म लिखी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसका उन्वान है हुस्ने बसंते बहार। बहार ने हर तरफ अपना हुस्न बखेरा है, हर एक जगह को गुलो रंगो बू से सजा दिया है इसने। सरसों के दूर दूर तक लहलहाते खेतों ने ज़मीन को सुनहरा बना दिया है इंतज़ार में सब, कब लोग आके यहाँ पे बसंते बहार का मेला मनाएंगे, कब आके ये कुदरत के इस मोजज़ाए बहार को सराहेंगे, कब मिलकर यहाँ सब बसंते बहार के गीत गाएंगे। इस नज़्म के साथ हमारा आज की बात का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।